السلام علیکم. آئی ایم ڈاکٹر شاہد رضا, اسسٹنٹ پروفیسر, یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور. آج کا ٹاپک ہمارا ہے میموری. واٹ از میموری؟ تو یہاں میں آپ کو انفارمیشن پروسیسنگ ماڈل آف میموری جو ہے اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں. دیکھیے, کمپیوٹر سائنس سے ریلیٹڈ اگر آپ تھوڑی سی بھی انفارمیشن رکھتے ہیں تو اس کا جو روٹ ہے انفارمیشن پروسیسنگ میموری ماڈل آف میموری کا, یہ اسی سے ریلیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ انفارمیشن پروسیسنگ ماڈل آف میموری ہیز اٹس روٹس بیک ان ارلی کمپیوٹر سائنس. تو جیسے کمپیوٹر کا فنکشن تھا اور اس کا جو پروسیس ہے, سملرلی انفارمیشن پروسیسنگ ماڈل آف میموری جو ہے بالکل اس کے ساتھ میچ کرتا ہے بہت حد تک. کمپیوٹر سے ریلیٹڈ اگر ہم بات کر رہے ہیں تو جیسے ہیومن بینگز انسان ہیں, وہ بھی پروسیس کرتا ہے انفارمیشن کو, سینسز سے اپنی میموری میں اس کو لے کے جاتا ہے. تو انفارمیشن پروسیسنگ ماڈل آف میموری جو ہے وہ انفارمیشن کو ہولڈ کرتا ہے. اور پھر 3 سٹیجز ہیں, یعنی 3 سسٹم کہہ لیں, اب مینٹل فنکشننگ. تو ان 3 سٹیجز سے ہو کے یہ ساری انفارمیشن جو آپ حاصل کر رہے ہوتے ہیں اپنے سینسز سے, یہ پروسیس کرتی ہے, پروسیڈ کرتی ہے, اور پھر آپ کی پرماننٹ میموری, لانگ ٹرم میموری کا حصہ بن جاتی ہے. دیکھیے, پہلا کیا ہے, سینسری میموری. جیسے ہی آپ نے انفارمیشن دیکھی, سنی, تو وہ آپ نے سینسز سے حاصل کی, تو وہ تھوڑی دیر کے لیے رہی, تو اسے کہتے ہیں سینسری میموری. پھر آتی ہے شارٹ ٹرم میموری, یا ڈفرینٹ جو سائیکالوجسٹ ہیں, جو ریسرچرز تھے, انہوں نے اس کا جو نام تھا پہلے اس کو شارٹ ٹرم میموری بولا, اور پھر بعد میں اسے ورکنگ میموری کنسیڈر کیا. تو اس کے بعد سینسری میموری کے بعد ورکنگ میموری میں انفارمیشن آ جاتی ہے, اور پھر ورکنگ میموری سے, یہ شارٹ ٹرم میموری سے پھر تھرڈ سٹیج پہ جاتی ہے جسے لانگ ٹرم میموری کہتے ہیں, جس میں ان لمیٹیڈ اسپیس ہوتی ہے اور وہاں پہ آپ ان لمیٹیڈ چیزیں جو ہے وہ اسٹور کر سکتے ہیں. دیکھیے, انفارمیشن پروسیسنگ ماڈل کو میں ایک دفعہ پھر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انفارمیشن پروسیسنگ ماڈل ویو آف میموری سجیسٹنگ دیٹ انفارمیشن مووز among 3 memory stores during encoding, storage, retrieval. تو پہلا کیا ہے, اس میں جو 3 میموری سٹورز ہیں انفارمیشن پروسیسنگ ماڈل آف میموری میں, انکوڈنگ ہو گیا, دوسرا اسٹوریج ہو گیا, تیسرا ریٹریول ہو گیا. تو یہاں میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ اسٹیمولس فرام دا انوائرمنٹ, یعنی آپ کہیں بھی گئے ہیں, کوئی چیز دیکھ رہے ہیں یا کوئی چیز سن رہے ہیں, وہ ویژول ہے یا آڈیٹری ہے, وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے یا سننے سے تعلق رکھتی ہے. کسی بھی انوائرمنٹ میں جب آپ کا واسطہ پڑتا ہے تو آپ اسٹیمولس جو آپ کو ملتا ہے وہ دیکھنے سے ملے گا یا سننے سے ملے گا بیسیکلی. تو اس کے بعد وہ اسٹیمولس جو ہے اس سے 3 چیزیں آپ ذہن میں رکھیں گے, یعنی انفارمیشن آپ کو مل رہی ہے تو پہلے وہ جائے گی آپ کی سینسری میموری میں, اس کا پارٹ بنے گی. پھر سیکنڈ سٹیپ ہے ورکنگ میموری, جسے شارٹ ٹرم میموری بھی بولا جاتا ہے, اور تیسری ٹائپ اس کی ہے لانگ ٹرم میموری. ٹھیک ہے, تو 3 پروسیس یہ ہو گئے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ سینسری میموری جو ہے اس کا پرپس کیا ہے. سینسری میموری, جو بھی آپ کو انفارمیشن آپ نے ویژولائز کی یا سنی, تو وہ سینسری انفارمیشن کو ہولڈ کرتا ہے. یہ سینسری میموری, اس کا پرپس یہ ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے ہولڈ کرتی ہے. ڈیوریشن کتنی ہوتی ہے یہ بھی بڑا اہم ہے. تو 2 چیزیں آپ یہاں پہ ذہن میں رکھیں گے کہ ایک ہے دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے چیز, یا آپ دیکھ رہے ہیں یا آپ سن رہے ہیں, آڈیٹری ہے. تو دونوں کی ڈیوریشن ڈفرینٹ ہے. ویژول جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں اس کی جو کیپیسٹی ہے, ڈیوریشن ہے سینسری میموری میں, وہ ہے آدھا سیکنڈ. بس آدھے سیکنڈ تک وہ چیز آپ کے ذہن میں رہتی ہے, اور جیسے آپ اس پہ اٹینشن نہیں دیتے, توجہ نہیں دیتے, تو وہ چلی جاتی ہے, آپ اس کو بھول جاتے ہیں. لیکن جو آڈیٹری ہے, سننے سے تعلق رکھتی ہے, وہ تھوڑا زیادہ ٹائم اس کی کیپیسٹی ہے, ڈیوریشن ہے سینسری میموری کی, وہ 2 سے 4 سیکنڈ تک. مثلاً آپ نے کسی کی بات سنی, کسی کی تقریر سنی, آپ نے کوئی سانگ سن لیا, آپ نے کوئی لیکچر سن لیا, تو سننے سے 2 سے 4 سیکنڈ تک ہولڈ کرتی ہے ڈیوریشن اس کی, اور دیکھنے سے صرف آدھے سیکنڈ تک. اگر آپ توجہ نہیں دیتے تو یہ آڈیٹری بھی چلی جاتی ہے جو سن رہے تھے, اور ویژول بھی چلی جاتی ہے جو دیکھ رہے تھے. کیپیسٹی اس کی جو ہے وہ لارج ہے, یعنی بہت ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں آپ کے اس میں, پارٹ بن رہی ہوتی ہیں سینسری میموری کا, جو بھی آپ دیکھ پا رہے ہیں. اور انفارمیشن ناٹ ٹرانسفرڈ از لاسٹ.
اور ایک خاص بات اس میں یہ ہے کہ جو بھی انفارمیشن آپ کو مل رہی ہے، دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، تو اس کے اوپر اگر آپ توجہ نہیں دیتے اور اس کو نیکسٹ اسٹیپ میں ٹرانسفر نہیں کرتے تو وہ پھر چلی جاتی ہے، فارگیٹنگ کا پروسیس ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ سینسری میموری سے پھر ایک اور پروسیس شروع ہوتا ہے جسے کہتے ہیں انکوڈنگ پروسیس۔ اب اگر آپ پراپر طریقے سے انکوڈنگ کر لیتے ہیں، جو ہم آگے ڈیٹیل میں دیکھنے والے ہیں، انکوڈنگ اگر آپ جانتے ہیں اور ٹھیک طرح سے انکوڈنگ کرتے ہیں تو یہ سینسری میموری پارٹ بن جاتا ہے آپ کے سیکنڈ سٹیج کا، جسے آپ شارٹ ٹرم میموری یا ورکنگ میموری کہتے ہیں، انکوڈنگ کے ذریعے۔ یعنی یہاں پہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنی اچھی انکوڈنگ ہوگی آپ کی، اتنا چانس ہوگا کہ سینسری میموری سے آپ کی انفارمیشن جو ملی تھی آپ کو، وہ نیکسٹ کیٹیگری میں تبدیل ہو جائے گی، وہاں پہنچ جائے گی۔ اب ورکنگ میموری کا پرپس کیا ہے؟ یہ بھی انفارمیشن ہولڈ کرتی ہے اور ٹیمپریریلی فار انالیسس، یہاں پہ آپ تھوڑی دیر کے لیے، یعنی اس کی ڈیوریشن سینسری میموری سے تھوڑا زیادہ ہوتی ہے۔ ڈیوریشن کی بات کریں تو یہ 30 سیکنڈز تک آپ کسی بھی انفارمیشن کو ورکنگ میموری میں اسٹور کر سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں وداؤٹ ریہرسل۔ یعنی اگر آپ ریہرسل نہیں بھی کریں گے، اس کے اوپر غور نہیں بھی کریں گے کسی بات پہ، تو 30 سیکنڈز تک یہ آپ کے اس میں ورکنگ میموری کا پارٹ رہے گی۔ کیپیسٹی اس کی لمیٹڈ ہے اور تقریباً 5 to 9 آئٹمس جو ہے وہ آپ ورکنگ میموری میں اس کو رکھ سکتے ہیں۔ اور یہاں بھی یہ بات بڑی ضروری ہے اس کو سمجھنا کہ انفارمیشن ناٹ ٹرانسفرڈ از لاسٹ، اور اس کو بھی اگر آپ نیکسٹ کیٹیگری میں ٹرانسفر نہیں کرتے لانگ ٹرم میموری میں، تو یہ بھی چلی جاتی ہے۔ اب یہاں پہ ہم بات کریں گے کہ ورکنگ میموری سے نیکسٹ کیٹیگری میں، لانگ ٹرم میموری میں اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو وہاں پہ پھر دوبارہ آپ کو انکوڈنگ کرنی پڑتی ہے۔ انکوڈنگ بڑی ضروری ہے۔ انکوڈنگ کو اگر آپ جانتے اور سمجھتے ہیں تو آپ بہترین انفارمیشن کو زبردست طریقے سے اسٹور کر سکتے ہیں اور اپنی لانگ ٹرم میموری کا پارٹ بنا سکتے ہیں، جس سے آپ بعد میں جب بھی آپ کو ضرورت ہوگی تو اس کو پراپر ریٹریو بھی کر سکتے ہیں، استعمال میں لا سکتے ہیں۔ لانگ ٹرم میموری میں اس کا پرپس پہ اگر ہم غور کریں تو ریلیٹیولی پرماننٹ سٹوریج، یعنی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پرماننٹ سٹوریج ہوتی ہے۔ اس کا پرپس یہ بڑے لمبے عرصے تک، ان لمیٹڈ ٹائم تک آپ کی سٹوریج کا حصہ رہتی ہیں چیزیں۔ ڈیوریشن کی بات کریں تو یہ بھی ریلیٹیولی پرماننٹ ہے، اور کیپیسٹی کی بات کریں تو یہ بھی ریلیٹیولی ان لمیٹڈ ہے، یعنی بہت ساری چیزیں اس میں آپ اسٹور کر سکتے ہیں۔ کیپیسٹی اس کی ہے ان لمیٹڈ، کیپیسٹی ہے لانگ ٹرم میموری کی۔